Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 6 from the physics of second year. The student learning objectives of the today's lectures are as follows. Firstly, we will revise the steps we have discussed in the last video lecture before the application of Gauss's law. Next, we will learn about the location of excess charge on various distribution of materials. Revision. We have discussed in the last lecture that these three steps must be followed before the application of the Gauss's law. I am going to revise these steps again. First, draw an imaginary closed surface which passes through the point at which the electric intensity is to be measured, and this closed surface is known as Gaussian surface. Students, یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ گاسین سرفیس کو اس پوائنٹ سے لازمی گزرنا چاہیے جس پوائنٹ پہ آپ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, we will calculate the flux enclosed by the Gaussian surface using the definition of flux. What is definition of flux? E dot A. E A cos theta اور میں نے اس کو سمپلیفائی کر کے E A لکھا ہے. سیکنڈلی جو ہے یہ تھرڈ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے الیکٹرک فلکس کو ڈٹرمن کرنا ہے یوزنگ Gauss's law. What is Gauss's law? Phi is equal to 1 over epsilon naught multiplied by the Q, where Q is the total charge enclosed within the Gaussian surface. ان تین سٹیپس کو جو ہے اپلائی کرنے سے پہلے ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ Gaussian surface اس طرح سے امیجن کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں میتھمیٹیکلی ہمارے لیے آسان ہو اس سچویشن کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے. ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن آف چارجز کے لیے Gaussian surface کی جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپ ہوتی ہے. وی ول ڈسکس دیز شیپس آف Gaussian surface in each case. For today's topic, location of excess charge on conductor. This lecture is divided into basically 3 categories. Case 1, hollow charge sphere. Consider a hollow charge sphere, just like a football. The excess charge given to the conductor will repel each other and eventually they reach the surface of the conductor. Students, آپ اس سے پہلے میٹرک میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم مختلف پروسیسز کے ذریعے سرفیسز کو چارج کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں تو بھی جو ہے ہاتھوں کے اوپر چارج آ جاتا ہے. آپ اپنے بالوں میں جو ہے وہ کنگھی کرتے ہیں تو بھی چارج آ جاتا ہے. جب کلاؤڈز سے جو ہے یہ بجلی چمکتی ہے تو آپ اس وقت بھی بیسیکلی الیکٹروسٹیٹک چارج کلاؤڈز پر اور زمین پر آ جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے مختلف میتھڈز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ چارج ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہالو چارج سفیر تھا جس کو ہم نے ایکسٹرا چارج دیا اور
वो جو ایکسٹرا چارج ہے، جیسے گرین لائن میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے، وہ ایکسٹرا چارج کہاں پہ جاتا ہے؟ ایونچولی وہ سارے کا سارا اس کنڈکٹر کی سرفیس کے اوپر ایکامولیٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک ہالو چارج سفیر ہے، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک رنگ کی طرح سے لگ رہا ہے۔ تو جیسے ہم 2 ڈائمینشنلی بناتے ہیں تو 2 ڈائمینشنلی بیسیکلی ہمارے پاس ایک سرکل آتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ آپ لوگ اس کا ایک 2 ڈائمینشن ویو دیکھ رہے ہیں، ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ۔ تو اس سے ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اس سفیر کی جو یہ میٹلک تھکنیس ہے، یہ درمیان میں اس کی کیویٹی ہے۔ جیسے جب آپ فٹ بال مائنڈ میں رکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ جو فٹ بال کی سرفیس ہے وہ بہت تھن ہے ایز کمپیئر ٹو دس سرفیس۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کوئی ایسی باڈی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جس کی جو سرفیس ہے وہ بہت تھک ہے۔ تھک سرفیس سے یہ ہوگا کہ ہم جب چارج کی بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ٹاپ سرفیس آئے گی اور ایک باٹم سرفیس آئے گی، اور یہ درمیان میں کیویٹی ہے جس میں ایئر وغیرہ، جیسے آپ فٹ بال کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ درمیان میں ساری کی ساری جو ہے وہ ایئر موجود ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہاں بھی ایئر یا ویکیوم آپ لے سکتے ہیں۔ جی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی پروسیس کے ذریعے اس کے کسی سرفیس کے اوپر چارج پھیلا دیا۔ فار ایگزامپل میں نے اس سرفیس کے اوپر جو ہے وہ چارج اس کو پرووائڈ کیا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سرفیس کے اوپر یہ جو چارج ہے یہ بیسیکلی یہ چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے، اور یہ ریپیل ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ تو آنسر ہے یہ ٹاپ سرفیس تک پہنچ جائیں گے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چارجز نے ایک دوسرے کو ریپیل کیا اور یہ بہت ہی یونیفارم وے میں چارجز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اسٹوڈینٹس یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے پاس جو سرفیس ہے وہ ایک یونیفارم ہوگی، یونیفارم مطلب جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں پہ کوئی شارپ ایج نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کی جو کرویچر ہے وہ تھرو آؤٹ سیم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب چارج ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ ایک یونیفارمٹی آ جاتی ہے، وہ بڑے یونیفارم وے میں چارجز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کنڈکٹر کی سرفیس کے اوپر۔ اینیمیشن کے ذریعے اسی پروسیس کو دیکھیے گا کہ ہمارے پاس ایک ہالو کنڈکٹر ہے، سالڈ کنڈکٹر نہیں لینا آپ نے، ہالو کنڈکٹر، اس کی انٹرنل سرفیس کے اوپر یہ آپ دیکھیں آپ نے کسی پروسیس کے ذریعے چارجنگ کر دی، وہ چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہوئے ٹاپ سرفیس پہ پہنچ گئے۔ تو آج کا ہمارا جو ہے یہاں سے کنکلوژن آپ نے یہی نکالنا ہے کہ جب بھی کسی سرفیس میٹلک سفیر کے اوپر آپ چارج کریں گے تو وہ چارج آٹومیٹیکلی سپریڈ ہو کے اس کی جو ہے وہ ٹاپ سرفیس تک پہنچ جائے گا۔ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک امیجنری گازین سرفیس لیں گے، جیسے آپ نے 3 سٹیپس پڑھے تھے گازیز لا کو اپلائی کرنے سے پہلے۔ فرسٹ وی ہیو ٹو ٹیک این امیجنری گازین سرفیس ایس in the interior of the conductor. In this case I will take this Gaussian surface in the form of a sphere as shown in the next slide. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بیسیکلی یہ بلیک کلر کی جو سرکل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایک گازین سرفیس ہے۔ اس گازین سرفیس کو میں نے ایسے ظاہر کیا، اس کا ریڈیس r ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کو امیجن کیا ہے کہ یہ گازین سرفیس اس باڈی یعنی اس کی وہ جو ٹاپ والی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تھک لیئر ہے، اس تھک لیئر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ گازین سرفیس آپ نے کیویٹی میں ازیوم نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ آپ بیسیکلی فائنڈ آؤٹ اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس میٹل کے اندر وہ جو تھک میٹل جس سے اس کی ساری باؤنڈری بنی ہے اس کے اندر کسی بھی پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو جس پوائنٹ پہ آپ الیکٹرک فیلڈ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ گازین سرفیس وہیں سے گزرنی چاہیے، اس لیے میں نے اس گازین سرفیس کو اندر کی کیویٹی میں نہیں بنایا بلکہ اس ہی میڈیم سے ہی گزرتا ہوا میں نے آپ کو شو کیا ہے۔ نیکسٹ، since the Gaussian surface contains no charge، جیسے آپ پچھلی سلائیڈ میں دیکھ چکے ہیں، میں دوبارہ آپ اس کو شو دیکھ سکتے ہیں۔ گازین سرفیس کے اندر کوئی چارج نہیں ہے، چارج کہاں پہ ہے؟ تو آنسر ہے سارے کا سارا وہ
बाहर की सरफेस पे मौजूद है. Since the Gaussian surface contains no charge, so Q is equal to 0. ठीक है, Q बार बार मैंने आपसे पहले भी कहा था, Q बेसिकली वो चार्ज है जो Gaussian surface के अंदर enclosed है. ठीक है, the total charge, the net charge enclosed within the Gaussian surface is denoted by capital Q. लेकिन आप इस केस में देख चुके हैं कि सारे का सारा चार्ज है वो सरफेस पे आ चुका है, सो अंदर चार्ज कितना है, तो आंसर है 0. पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने Gaussian surface को इमेजिन किया. सेकंड स्टेप, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन एज डिस्कस्ड बिलो. द सेकंड स्टेप आई एम गोइंग टू फॉलो. phi is equal to E vector dot A vector EA cos theta EA. ये आप पहली स्लाइड में देख चुके हैं कि जब आप एक स्फीयर की बात करते हैं तो उसका जो वेक्टर एरिया है वो बाहर की तरफ होता है. चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो वो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास cos 0 आ गया. याद रखिएगा कि थीटा बेसिकली उसकी जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल था. तो ये आप लास्ट लेक्चर को इसको दोबारा फॉलो कीजिएगा. तो हमारे पास ये EA आ जाएगा. उसके बाद हम थर्ड स्टेप, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द Gauss's लॉ. Gauss's लॉ की डेफिनेशन ये है आपके पास, लेकिन Q आप बता चुके हैं 0 है, तो हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास EA 0 आ जाएगा. अब आपको पता है कि जब एक सरफेस की आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, सो एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली इसका मतलब है E ही 0 होगा, जो एरिया से मल्टीप्लाई होकर हमारे नेट आंसर को 0 कर रहा है. सो हम एरिया कांट बी 0, सो E इज इक्वल टू 0. तो इससे पता ये चला कि हमने जो Gaussian सरफेस इमेजिन की थी, जो कि मीडियम के अंदर यानी सॉलिड कंडक्टर के अंदर से गुजर रही थी Gaussian सरफेस, तो उस Gaussian सरफेस पर जो भी पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0. तो हमारे यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स आ रहे हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द hollow charged sphere will be 0. ठीक है, electric field intensity inside the hollow charged sphere will be 0. And number 2, all the excess charge resides on the outer surface, not on the inner surface. तो ये दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन थे. अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. केस 2, hollow charged sphere carrying charge at its center. लास्ट केस में आपने ये पढ़ा था कि वो जो स्फीयर है वो हॉलो है, दरमियान में उसकी कैविटी मौजूद है, उस कैविटी में कोई चार्ज मौजूद नहीं है. लेकिन इसमें आप ये पढ़ रहे हैं कि वो हॉलो तो है यानी कैविटी है, लेकिन उस कैविटी के अंदर एक चार्ज भी आपने रखा हुआ है. आपने इस चार्ज को इंसुलेट कर देना है. इंसुलेट का मतलब ये है कि अगर आप इसको इंसुलेट नहीं करेंगे, ये चार्ज इस चार्ज से कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज इस जंप कर जाएगा इसके ऊपर. तो आपने इसको इंसुलेट करना है. तो इंसुलेट करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप ये इमेजिन कर लें कि इसके सराउंडिंग में एयर मौजूद है, तो एयर इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगी. तो ये बेसिकली हमारे ये चार्ज एक इंसुलेटेड चार्ज आप कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा, अब ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज में आपको पता, इस मेटल मटेरियल में, इस कंडक्टर में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे. तो ये अपने ही चार्ज के बराबर तमाम नेगेटिव चार्जेस को जो इस कंडक्टर में मौजूद थे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन तमाम को रिपेल कर देगा. नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली इस इंटीरियर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इसकी आउटर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. इसके अलावा आप यहाँ से एक और बात भी जहन में रख सकते हैं कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है तो आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज होता है? तो आंसर है वही चार्ज होगा जो यहाँ पे चार्ज है. फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉजिटिव की बजाय यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखते तो नेगेटिव चार्ज से क्या होता कि नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते और आउटर सरफेस पे नेगेटिव. इट मीन्स कि आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा? तो आंसर है जो आपने सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है. अगर आपने पॉजिटिव रखा है तो आउटर पे पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव रखा है तो आउटर पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रखा है तो इनर पे नेगेटिव, यहाँ पे आप नेगेटिव रखेंगे तो इनर पे पॉजिटिव. तो इस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगी.
اب ہم اگین اس میں ایک گاسین سرفیس امیجن کریں گے، یہ بات دیکھنے کے لیے کہ کیا اس میٹل کے اس کنڈکٹر کے اندر کسی بھی پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. تو یہ میں نے گاسین سرفیس ایسے امیجن کی. آپ اس کو اینیمیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ہالو میٹالک سفیر ہے. اس کے سینٹر پہ ہم نے ایک پازیٹیو چارج کو پلیس کیا اس طرح کہ وہ انسولیٹڈ ہے فرام دا کنڈکٹر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پازیٹیو چارج نے تمام الیکٹرانز یا تمام نیگیٹو چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، اور جتنا بھی اس میں پازیٹیو چارج ہوگا اس سب کو ریپیل کرے گا. تو یہ ہمارے پاس ایک اوور آل سچویشن بن جائے گی. تو ہم اگین گاسین سرفیس جو ہم نے امیجن کی تھی، جو کہ بیسیکلی اس کنڈکٹر سے ہی گزر رہی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈکٹر کے اندر کسی بھی پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. تو پہلا تو اسٹیپ ہو گیا گاسین سرفیس ہم نے سفیر کی شکل میں، اور سیکنڈ اسٹیپ بائی ڈیفینیشن اگین سفیر میں وہی اسٹیپس ہیں. تھرڈ بائی یوزنگ گازز لا کی اسٹیٹمنٹ کیو. اگین یہاں پہ میں دوبارہ اس سلائڈ کی طرف، یہاں پہ پر بھی میں نے کیو کو زیرو لی ہے. کیو کو زیرو کیوں لیا ہے اس کو ہم دوبارہ میں لاسٹ سلائڈ سے آپ کو اسے چیک کرواتا ہوں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیگیٹو چارج ہے اور سینٹر پہ پازیٹیو. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پازیٹیو چارج اپنی میگنیچیوڈ کے برابر نیگیٹو چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا. تو اوور آل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرفیس کے اندر نیٹ چارج بیسیکلی وہ زیرو ہو جاتا ہے. یہ پلس جتنا چارج ہے اتنا ہی اس میں نیگیٹو چارج ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، اور جو نیٹ چارج ہے وہ آپ کے پاس کتنا بن جائے گا، وہ زیرو. فار ایگزامپل یہاں پہ 10 کولم نیگیٹو ہے، 10 کولم پازیٹیو ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ چارج کیا آ جائے گا، 0 کولم آ جائے گا. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ بیسیکلی نیٹ چارج انکلوز ود ان دا گاسین سرفیس از 0، تو نیٹ فلکس 0 آ گیا. اگین کمپیئرنگ تو ایریا ہمارے پاس ان دس کیس ایریا جب آپ ایک امیجن کریں کہ ایک سرفیس موجود ہے تو سرفیس کا کچھ نہ کچھ ایریا لازمی ہوگا. سو ایریا کانٹ بی 0. تو ہم الیکٹرک فیلڈ یہاں سے زیوم کرتے ہیں کہ وہی آبویسلی 0 ہوگی. تو یہاں سے ہمارے پاس پھر اگین کیا کنکلوژن نکلا کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ان سائڈ دا ہالو چارج سفیر ول بی 0. سیکنڈ اسٹیپ آل دا ایکسیس چارج ریزائڈز آن دا سرفیس. ایکسیس چارج یہاں بھی سرفیس پہ ریزائڈ کرے گا، لیکن کون سی سرفیس پہ؟ دونوں سرفیسز پہ، انر سرفیس پر بھی اور آؤٹر سرفیس پر بھی. The outer surface has charge similar to the charge at the center, whereas the inner surface has charge equal and opposite to the charge at the center. Case 3. Closed surface of non-uniform area. Non-uniform area سے آپ لوگوں نے بیسیکلی یہاں پہ یہ مطلب لینا ہے کہ وہ ایک وہاں اس میں کوئی شارپ ایجز نہیں ہے. سوری، نان یونیفارم ایریا کا مطلب ہے وہاں پہ شارپ ایجز موجود ہیں، وہاں پہ فلیٹ سرفیسز بھی ہیں، وہاں پہ شارپ ایجز بھی ہیں. پھر ہم ایسی سچویشن میں دیکھیں گے کہ چارجز کہاں پہ جاتے ہیں. If the conductor has non-uniform area, the excess charge resides on the surface, but the surfaces having sharp edges have more charge density than that of the flat surface, or less sharp edges, and has strong electric field outside the conductor near the sharp edges, but inside the conductor E is again 0. Electric field lines are always perpendicular to the surface. فرسٹ پوائنٹ کو آپ یوں یاد رکھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بارش وغیرہ کی جو ہے اس کے دوران جو تھنڈر ہے اس سے جو لائٹننگ ہوتی ہے، اور لائٹننگ سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے ٹاپ پہ ایک میٹیلک وائر لگا دیتے ہیں جو ایک راڈ کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے گراؤنڈ کے ساتھ. جو کلاؤڈز ہیں وہ اپنے لوور لیول پہ ایک نیگیٹو چارج کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ نیگیٹو چارج ارتھ کے تمام پازیٹیو چارج کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ جب اٹریکٹ کرتا
تو چونکہ آپ نے گھر کے جو ٹاپ پہ وہ جو ایک وائر کی شکل میں یا ایک راڈ کی شکل میں ایک وائر لگا رکھی ہوتی ہے وہ ایک شارپ ایج رکھتی ہے، اس وجہ سے وہ سارے کا سارا جو میکسیمم چارج ہے وہ وہیں شارپ ایج پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ چونکہ آپ کلاؤڈز پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے وہ آبویسلی ارتھ سے پازیٹیو چارج کو اوپر پک کریں گے اور ارتھ پر نیگیٹو چارج آ جائے گا. تو یعنی کہ کلاؤڈز پہ نیگیٹو چارج، وہ جو آپ نے وہاں پہ ایک کنڈکٹر گھر کے ٹاپ پہ لگایا ہوا ہے اس پہ پازیٹیو چارج اور ارتھ پہ نیگیٹو چارج. تو اس طرح سے وہ جو ہمارے جو شارپ ایج ہے اس پہ میکسیمم چارج، تو جب لائٹنگ ہوتی ہے تو لائٹنگ میں وہ جو ہے وہ بیسیکلی لائٹ موو کرتی ہے جو ہے اس جگہ کی طرف، اس ایج کی طرف جہاں پہ میکسیمم چارج موجود تھا، تو وہ آبویسلی ہمارے گھروں کے ٹاپ پہ موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ جب اس میٹل کے اندر ڈپازٹ ہو جاتی ہے وہاں سے ہوتے ہوتے گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، تو جو ارتھ جو ہمارا گھر ہے وہاں پر جو چارج ڈیولپ ہوتا ہے اس پہ وہ اس کی طرف نہیں جاتی. تو یہ اور سیکنڈلی الیکٹرک فیلڈ لائنز آر آلویز پرپینڈیکولر ٹو دا سرفیس. یہ بالکل ایسے ہی ہے، ان کو آپ یوں امیجن کر لیں کہ جیسے کسی بھی شخص کے جو ہے سر پہ جو بال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوتے ہیں سرفیس پہ، بالکل اسی طرح سے الیکٹرک فیلڈ لائنز بھی ہمیشہ کے ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ جب وہاں پہ جو اس کو ہے کومبنگ کے ذریعے اپنے بالوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹائل دے سکتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر آپ سرفیس سے دیکھیں تو وہ ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے الیکٹرک فیلڈ لائنز بھی اس سرفیس پہ ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوں گی. تو یہ ہم نے ایک ایسی سرفیس امیجن کی ہے جس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ فار ایگزامپل کرسر کی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شارپ ایج ہے، یہاں پہ ایک شارپ ایج ہے، تو جہاں پہ شارپ ایج ہوگا وہاں پہ یہ چارجز زیادہ ہو گئے، جہاں پہ یہ فلیٹ ہے وہاں پہ یہ چارجز ایک دوسرے سے دور دور ہیں، چارجز کی ڈینسٹی کم ہے. تو اس طرح سے شارپ ایجز والی جگہوں پہ جو ہے وہ چارج ڈینسٹی بڑھ جائے گی. تو آپ کی بک میں کچھ کنکلوژنز ہیں، اگر آپ اس ایک دو سلائیڈز میں جو نیکسٹ ڈیریویشن ہے اسے اٹیمپٹ نہ بھی کریں تو کوئی اس میں ایشو نہیں. آپ کی بک میں یہ ہے سچ اس کی اپلیکیشن ڈسکس کی گئی ہے لیکن میتھمیٹیکل فارم نہیں ہے، تو آپ میں نے آپ کی آسانی کے لیے پھر بھی اس کو آگے کچھ نہ آپ ایک گاؤسین سرفیس امیجن کریں. گاؤسین سرفیس اس کیس میں آپ ایک جو ہے وہ راڈ کی طرح سے امیجن کریں گے، ایک سلنڈر کی طرح سے امیجن کریں گے، اور اس سلنڈر کی جو ہے یہ ٹاپ سرفیس ہے، یہ مڈل سرفیس، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ باٹم پہ یہ کراس سیکشنل ایریا ہے. بیسیکلی کراس سیکشنل ایریا اے ہے، یہاں بھی اے ہے، یہاں بھی اے، اس کی میگنیچیوڈ آ رہی ہے. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ود ان دا کنڈکٹر الیکٹرک فیلڈ ہے یا نہیں ہے. تو اگین دیکھتے ہیں گاؤسین سرفیس امیجن کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈیفینیشن سے ای اے کی ویلیو نکالی، فلکس کی ویلیو نکالی، تو ہمارے پاس ای اے تھی. اس کے بعد ہم کسی بھی پوائنٹ پہ گاؤسیس لا کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے ان سائڈ دا کنڈکٹر. ان سائڈ دا کنڈکٹر اگین آپ نے ابھی پہلے بھی چونکہ بتا چکے ہیں کہ چارج سارے کا سارا اس کی سرفیس پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، تو ان سائڈ چارج کتنا ہوگا، وہ 0 ہوگا. تو اگین ذرا بیک سائڈ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں ان سائڈ فار ایگزامپل میں اس کلوز سرفیس کی بات کروں تو اس کلوز سرفیس کے اندر جو ہے نیٹ چارج انکلوزڈ کتنا ہے، تو آنسر ہے 0. کیوں؟ کیونکہ سارے کا سارا چارج یہاں پہ ہے. اسی طرح سے درمیان میں بھی آپ کوئی بھی کراس سیکشنل ایریا لے سکتے ہیں، یعنی یہ جو باؤنڈری ہے یہ شو کریے کنڈکٹر کی ٹاپ سرفیس، یہاں پہ تو چارج ہے لیکن اس ٹاپ سرفیس سے نیچے آپ کسی بھی جگہ پہ آ جائیں تو وہاں پہ چارج موجود نہیں ہے. وہاں پہ جو بھی گاؤسین سرفیس ہے اس کے اندر نیٹ چارج انکلوزڈ 0 ہوگا. تو جی اگر وہاں پہ نیٹ چارج انکلوز 0 ہے تو الیکٹرک فلکس بھی 0 ہو جائے گا. تو اگین یہاں سے بھی ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی بات آتی ہے کہ ایریا تو 0 ہو نہیں سکتا، آبویسلی جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ ہی 0 ہوگی. تو یہاں سے بھی ہمارے کچھ کنکلوژنز نکلے. نمبر 1 electric field inside the charged conductor will be 0 and all the excess charge resides on the outer surface and charge distribution is non-uniform. Charge density
is more at sharp edges. جہاں جہاں پہ آپ کو شارپ ایجز نظر آئیں گے، جو نوکیلے سرے ہوں گے ایک لحاظ سے نسبتاً کم فلیٹ ہوں گے، وہاں پہ جو چارج کی ایکامولیشن ہے، چارج کی ایکامولیشن، چارج کی ڈینسٹی وہاں پہ زیادہ ہوگی، وہاں پہ چارج زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہاں پہ آبویسلی اگر آپ باہر کی ڈائریکشن میں دیکھیں گے تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی زیادہ ہوگی، لیکن ہم ان سائڈ دا کنڈکٹر بات کر رہے ہیں، تو ان سائڈ دا کنڈکٹر جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یہاں بھی زیرو ہے. تو ان تینوں کیسز کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک چیز بالکل ذہن میں بالکل بیٹھ جائے کہ کنڈکٹر چاہے جس بھی شکل میں آپ لے لیں، کنڈکٹر کے اندر یعنی اس کنڈکٹر کے اندر، اس مٹیریل کے اندر، اس میٹل کے اندر کسی بھی پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی ہمیشہ زیرو ہوتی ہے. تو یہ پوائنٹ آگے بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. گاؤسز لا کی فردر 3 اپلیکیشنز میں ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں گے کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ان سائڈ دا چارج کنڈکٹر انسائڈ دا چارج کنڈکٹر ول آلویز بی زیرو، چاہے وہ کنڈکٹر کسی بھی شیپ میں ہے، چاہے اس چارج کے ٹاپ پہ سرفیس موجود ہے، چاہے اس جو ہے کنڈکٹر کی جو ہے وہ سینٹر پہ چارج موجود ہے، چاہے وہ کنڈکٹر جو ہے کسی بھی ایک رف شیپ میں ہے. کسی بھی صورت میں جو کنڈکٹر کے اندر کسی بھی پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی زیرو ہوتی ہے. اور باقی چارج کی ایکامولیشن وہ تینوں کیسز میں ڈفرینٹ نوعیت کی ہے. فرسٹ کیس میں سارے کا سارا چارج ٹاپ سرفیس پہ تھا، سیکنڈ کیس میں ٹاپ پر بھی تھا اور انٹیریئر میں بھی تھا، تھرڈ کیس میں سارے کا سارا جو وہ ہے ٹاپ پہ ہی ایکامولیٹ ہوا، اور ٹاپ پہ ایکامولیٹ ہوا لیکن وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا. پہلے 2 کیسز میں یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا، جہاں پہ شارپ ایجز سے وہاں پہ جو چارج کی ڈینسٹی، چارج کی ڈسٹریبیوشن بھی زیادہ تھی. تو آج کا اتنا ہی لیکچر تھا. نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں ہم لوگ اس کو فردر گاؤسز لا کو اپلائی کریں گے 3 کیسز میں. وہاں پہ آپ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، مزید گاؤسین سرفیسز آپ جو ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ.